جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے صاحب صدر نذیر کیسر صاحب جو اپنی اتنی مصروف زندگی سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ میرے تمام چیف گیسٹ آف آنر ثاقب حسین صاحب، نومی بھائی، ان کا نام نعیم ہے، ہم سب ان کو رسپیکٹ میں نومی بھائی کہتے ہیں، ڈاکٹر جاوید، کاشف منظور صاحب، پیر صاحب اور شہزاد نیر صاحب، منشا قاضی صاحب، رابعہ رحمان اور تمام طاہر منظور صاحب، تمام لوگوں کا بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میری اسٹوڈنٹس جو کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اور یہاں پہ میری خاطر آئیں، اور خاص طور پہ یہ جو وقت ہے 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا، اور جو کہ ویک ڈیز ہیں، اس کے اندر اپنی مصروفیت کو بہت زیادہ اپنی کمٹمنٹ کو کمپرومائز کر کے ٹائم دینا میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے۔ آپ سب لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا۔ ابھی جو عکس ذات، عکس ریفلیکشن، ذات، شخصیت، یہ جو ذات ہے، یہ اس کے اندر جو روح چھپی ہوئی ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، اور اس انرجی کو پروان چڑھانا، گرو کرنا، اس کے لیے 4 لوگوں نے اہم کردار ادا کیا میری زندگی میں۔ سب سے پہلے میرے والدین، میرے بزرگ، جن میں میری امی، ابو، میرے نانا نانی، دادا دادی، میرے ماموں ممانی، خالائیں خالو، سب لوگ، اور ایون کہ میری والدہ کی جو سیکنڈ کزنس تھے، کیونکہ میری امی اور ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے جو پھپھو کے بچے جو کہ میرے اب ماموں ہیں، ممانیاں ہیں، خالہ ہیں، ان میں سے میرے ماموں خالد جو ہیں اس وقت موجود ہیں، ممانی جن نجمہ موجود ہیں، اور میری کزنز، میری بہنیں ارسلہ موجود ہیں، اور فوزیہ آپا، اور سب لوگ، روبینہ آپا، یہ سب لوگ آج میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس چیز کے لیے مجھے بہت دل سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میری مدر نے جو مجھے ایک تعلیم دی تھی کہ ساری زندگی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، توڑنا نہیں، تو آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری مدر بھی مجھے دیکھ رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ میرا بہت پیارا بھائی فرحان، جن سے 5 سال کے بعد ملاقات ہوئی، مجھ سے 16 سال چھوٹا ہے، اور میرے ماموں کا بیٹا میکینیکل انجینئر ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جب یہ KG میں تھا تو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنے شوق سے اپنی مدر کی زیر تربیت ایک کامیاب انسان بننے کا ثبوت دیا۔ انسان کی تربیت میں 4 مراحل جو ہیں وہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے چاروں مراحل سے خدا تعالیٰ نے گزارا: والدین، اساتذہ، کتابیں اور میں خود۔ کیونکہ جب 3 مراحل سے گزرتے ہوئے، اپنی روح کا سفر کرتے ہوئے میں اپنے تک پہنچی، جب میرے پاس بہت زیادہ مجھے ذمہ داریاں دی گئیں، کہیں میں ماں تھی، کہیں بیوی، کہیں بیٹی، کہیں بہو، اور کہیں استاد، تو یہ اتنے رنگ جب میں نے اپنی ذات میں محسوس کیے تو میں نے اپنے آپ کو تلاش کیا، اپنی روح سے کنیکٹ ہوئی، اور کوشش کی کہ جتنے بھی دیے مجھ تک پہنچے ہیں، جو میرے بزرگ میرے ہاتھوں میں تھما چکے ہیں، ان دیوں کو بجھنے نہ دوں۔ اور میرا یہ خواب ہے کہ وہ دیے جو ہیں وہ کہکشاں بن کے اس پاکستان میں چمکیں، اور ہر گھر میں ایک دیا روشن ہو، شعور کا، فرما برداری کا، عقل کا، سمجھ کا۔ سب سے زیادہ جو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں بچپن جو تھا، جو آپ کے 4 ادوار ہوتے ہیں، اس میں بچپن میں ہمیں حکم تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سب کو شب بخیر کہنا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے ہمیں سب کے کمروں میں جانا پڑتا تھا۔ نانا جان جو ہیں وہ پاکستان بننے کی اہمیت بتاتے تھے، ماموں جان پاک افواج کی قربانیاں، کیونکہ وہ آرمی میں تھے، وہ سمجھایا کرتے تھے، میری خالہ جو ہیں وہ چونکہ
پی ٹیچر تھیں تو وہ جسمانی صحت کے بارے میں بتاتی تھیں، اور میری امی اور ابو جو کہ لٹریچر کے استاد تھے تو وہ مجھے محبت کرنا سکھاتے تھے. اور اسی طرح میری جو نانی جان ہیں وہ تصوف کی خاتون تھیں، تو وہ مجھے رب کی پہچان کرانے کے لیے درس دیا کرتی تھیں. تو ہر روز یہ چیزیں جب میں سنتی رہی اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں بڑی ہوئی تو اس کے بعد میرے لیے یہ سب کتابیں میرے اندر خود ہی موجود تھیں. تو زندگی کے سفر میں جب میں نے ایز اے آرمی آفیسر وائف مختلف اسٹیشنز پہ مجھے مختلف کلچر زبانوں کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، تو یقین کریں مجھے سمجھ آ گئی کہ توحید کی سمجھ آ گئی کہ خدا ایک ہے اور ہر روح کے اندر خدا ہے اور ہر شارک کے قریب خدا ہے. خدا کو تلاش کرنے کے لیے باہر جد و جہد نہیں کرنی ہوتی. خدا تب ملتا ہے جب ہم اپنے اندر اپنی روح سے اپنے دل سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم تب تک یہ کنیکشن نہیں لے سکتے جب تک ہم نے وہ سیڑھیاں طے نہیں کی ہوتی جس کے اندر بزرگوں کی نصیحتیں، ان کے مشورے، ان کے تجربے، ان کے مشاہدات ہم اپنے دامن میں نہ سمیٹ لیں. اس کے بغیر ہم کبھی بھی کسی بھی علم کو حاصل نہیں کر سکتے. تو اور وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو آپ کے دوست احباب ہیں، انہی کی دعاؤں کے حصار میں آپ کے اندر وہ شعور پیدا ہوتا ہے، وہ روشنی پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی ذات کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنی ذات کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، اپنے دل کا وضو کرتے ہیں، تو پھر ایک ایسا آئینہ ملتا ہے جس کے اندر خدا نظر آتا ہے. اس کے بغیر آپ کو وہ آئینہ، وہ نور دور سے آپ کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ کب اپنے دل کا وضو کرے گا انسان اور مجھے پہچان لے گا. تو یہ عکس ذات جو ہے یہ وہی سفر ہے میرا جس میں جب بھی میں کسی چیز سے پریشان ہوتی اور اس کا جواب کسی کتاب میں نہ ہوتا، کسی انسان میں نہ ہوتا، تو پھر مجھے خود سے ملاقات کرنی پڑتی. اور میرے قلب کی جو آواز تھی وہ جو ہے اس کتاب کے اندر روشنی کی طرح، موتیوں کی طرح اکٹھی ہوئی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے اقتباسات یا نثر پارے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں جب بھی کسی چیز پہ غور و فکر کرتی اور خدا سے جواب طلب کرتی تو وہ ایک آواز آپ کے قلب میں ہوتی ہے، آپ سب کے اندر وہ آواز ہے، وہ آواز آپ کو خود جواب دیتی ہے. تو جب وہ جواب مجھے ملتے تو میں فوری طور پہ اس کو قلم بند کر لیتی. یہ سلسلہ 8-9 سال جاری رہا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ میرے ساتھ جو مددگار ہیں یا مجھے حوصلہ افزائی کرنے والے وہ میرے شوہر ہیں کرنل انور حسین. کیونکہ میں اپنی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہانی بتا رہی ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسی راستے پہ چلنے والے ہیں جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں. کہ 18 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی، BSc کا ایگزام دیا، اور اس کے بعد مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو کرنل انور ہی تھے جنہوں نے کہا تم جتنا چاہو پڑھ سکتی ہو. میں نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا. اس کے بعد میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ روح کہاں چلی گئی، میری مدر کہاں چلی گئی ہیں. تو اس روح کی علم کی تلاش میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھیں، لیکن سچ پوچھے کہیں بھی اس کا جواب نہیں تھا جو مجھے مطمئن کرتا. پھر اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے میں نے اسلامک کلچر میں ماسٹرز کیا، اور جب میں نے تمام ریلیجنز کو پڑھا تو مجھے نظر آیا کہ مذہب تو ایک ہی ہے، اور وہ مذہب ہے روشنی. اس کے الگ رنگ ہیں اور ان رنگوں کے اندر لوگ جو ہیں گرفتار ہیں، لیکن روح کے سفر میں آہستہ آہستہ ہر رنگ ایک ہی ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے آپ خود کو تلاش کریں گے. تو پھر مجھے جاب کرنے کا موقع ملا. تو او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو جب میں نے پڑھایا تو سارے اسٹوڈنٹس الگ چہروں کے، الگ زبان، الگ کلچر، الگ مذاہب. تو میں نے سوچا کہ میں کیسے انصاف کر سکوں گی کسی کی سائیکالوجی کو جانے بغیر. تو اس وقت میں نے پھر ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا. یہ ڈگریاں نہیں تھیں، یہ میرے سوالوں کے جواب کے راستے تھے. اور اس کے بعد مجھے آسانی ہوئی ہر چہرے کو پڑھنے کی،
ہر چہرے کی جو پرابلمس اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی. اس کے بعد پھر میرا ایک طریقہ کار تھا کہ میں ہر منتھ میں ایک بار ایک ایکٹیویٹی کراتی تھی جو میں 17 ایئر سے کروا رہی ہوں, کہ میں ہر روز مہینے کے اینڈ پہ بچوں سے کہتی تھی کہ کوئی ایسا سوال جو آپ دنیا میں کسی سے نہ کر سکیں وہ آپ چٹ پہ لکھیے اور مجھ تک بھیج دیں, میں اس کا جواب دوں گی, اور جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی یا اندازے سے نہیں دوں گی, میں آپ کو صاف بتا دوں گی. وہ سوالات مجھ تک آتے رہے اور میں نے کہا کہ اس میں آپ اپنا نام مت لکھیے, کیونکہ راز ظرف کی آزمائش ہوتا ہے, اور اگر آپ راز فاش کر دیں خواہ وہ نام ہی کیوں نہ ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے, اور آپ جو سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں ایک لمحے میں آپ دوبارہ سے زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ کہ ان کے سوالات نے مجھے سوچنے کا موقع دیا, جس کی وجہ سے میں ان کو جواب دینے کے لیے خود سے ملاقات کرتی تھی اور اپنے آرٹیکلز اس طرح لکھتی تھی, اور پھر میں اپنی کلاس میں جواب دیتی تھی وہ نظریات, وہ مشاہدات جو شاید میں سمجھتی تھی کہ یہ درست ہیں اور اس کے اوپر عمل کریں. زندگی کا سفر چلتا رہا تو یہ جو کتاب ہے اس کے پیچھے سب سے زیادہ کردار میری اسٹوڈنٹس کا ہے, جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ ان تمام آرٹیکلز کو کتاب میں کنورٹ کریں. انگلش ٹرانسلیشن نومی بھائی کی بہت شکر گزار ہوں. جب میں امریکہ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور وہاں سے نعیم بھائی کے پاس جانے کا موقع ملا, جب میں ان کے گھر میں گئی میرے لیے اس قدر حیرت کا مقام تھا, میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا گھر نہیں دیکھا تھا. ان کے پورے گھر میں دیواریں نہیں ہیں, کتابوں کی دیواریں ہیں. آپ کو ان کے ڈرائنگ روم میں, لاؤنج میں, بیڈ روم میں, گیسٹ روم میں, ان کی بالکنی, ایون کہ ان کے کچن میں بھی برتن کی بجائے میں نے زمین سے آسمان تک کتابیں جو ہیں ان کو دیکھا کہ, اور میں بہت حیران ہوئی جب نومی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ کی کتاب ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کا ہر انسان پڑھ سکتا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں. تو میرے اوپر ایک اور جو ہے ایک فرض جو میں نے آپ کو لکھا, قبر میں مراقبہ, کہ آپ فرائض کی قبر میں ہوتے ہیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اور فرض تھا جو آسانی کی شکل میں مجھے تقسیم کرنا تھا. اس کے بعد نومی بھائی سے میں نے کہا کہ آپ بہت اسپریچول انسان ہیں, آپ نے اپنے 30 سال صرف سچ کی تلاش میں لگا دیے, اور آج آپ کے پاس ہیرے جواہرات اور جو کہ آپ اکٹھا کر سکتے تھے اپنی اتنی زیادہ محنت مشقت تعلیم کے بعد, آپ نے تو کتابیں اکٹھی کر ڈالی. تو انہوں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا انسان جو اتنا علم والا ہے اگر وہ مجھے منتخب کر رہا ہے اس چیز کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مجھے یہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح بہت سی پاکستانی فیملیز, میرے بیٹے کے جو فرینڈز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ سیکنڈ ایڈیشن جو ہے اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے تاکہ دنیا کا ہر انسان پڑھ سکے. تو یہ میری روح کی ایک جرنی ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہے گی. آپ جب ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو سچ پوچھیں وہاں پہنچنے کے بعد لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا, اور پھر ایک اور در کھلتا ہے, ایک اور دروازہ کھلتا ہے, ایک اور روشنی آپ کی منتظر ہوتی ہے, اور پھر آپ اس دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں, اور یوں ہی چلتے چلتے زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے پرواز کر جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ ڈے آف ججمنٹ پہ حقوق اللہ کے بارے میں تو سوالات ہونے ہیں, سب کو پتہ ہے, حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اور جب آپ ڈے آف ججمنٹ پہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے اس چیز کا آنسر دینا ہے کہ آپ نے اپنی 24 گھنٹے اپنی انرجیز کو کیسے استعمال کیا, پازیٹیو یا نیگیٹو, ویسٹ کر کے آئے ہیں یا کچھ ہاتھ میں لے کے آئے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی انرجیز, آپ کے لیے صرف 6 گھنٹے کی نیند, 1 گھنٹے کا واٹس ایپ اور 1 گھنٹے کی جو ہے نا آپ کا آرام چاہیے. اگر آپ زندگی میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی فریش ہیں, تر و تازہ ہیں, آپ کے لبوں پہ گلا نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, جسم میں تھکاوٹ نہیں ہے, تو یاد رکھیں یہ وہ سمٹم ہے کہ خدا آپ سے راضی ہے. اور میں جو ہے
آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو کرنل انور جیسے شوہر، تمام میری بیٹیوں کو ایسے شوہر سے نوازے جنہوں نے جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی مختلف فرقوں کی بدعتوں کی وجہ سے، تو میں ان کے پاس آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتی تھی، اور میری آنکھوں سے اس زمانے میں، اب تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آنسو جو ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں اور رازدان ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے سامنے نہیں بہاتے، لیکن جب اس زمانے میں میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے تو میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک ہی بات کہی، لوگ کیا کہیں گے یہ کبھی مت سوچنا، ہمیشہ اپنی دل کی بات ماننا۔ تو دل کو سننا، دل کی بات ماننا، یہ مجھے کرنل انور نے سکھایا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ماں باپ بھی نہیں سکھا سکتے، کیونکہ آپ زندگی کے اس دور میں ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ پختہ نہیں ہوتے۔ لیکن جب پیرنٹس آپ کو ایک ہم سفر کے حوالے کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، تو وہ دوست جو ہے وہ آپ کو گرو کرتا ہے، جو آزادی ملتی ہے وہ آزادی گرو کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس کی سوچوں کو قید کر دیں گے، اس کو گرو نہیں کریں گے، فلائی نہیں کرنے دیں گے، تو یاد رکھیں آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، بیٹے ہیں، آپ جو ہیں بالکل علم کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔